سنی آقا سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ابو بکر صدیق زیادہ محبت کرتے تھے یا عمر فاروق زیادہ محبت کرتے تھے یا عثمان غنی زیادہ محبت کرتے تھے یا علی شیر خدا زیادہ محبت کرتے تھے؟ اور سنیو، کیا تم زیادہ محبت کرتے تھے یا آقا کے قدموں میں رہنے والے لوگ زیادہ محبت کرتے تھے؟ وہ یہ بات کہہ کر یہ بات ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ صحابہ نے میلاد نہیں بنایا۔ ارے اہلیان چھترو، صحابہ تو آقا کے غلام تھے، وہ تو آقا سے محبت کرنے والے تھے، ان کو چھوڑیے۔ ارے مصطفیٰ سے پوچھئے کہ آپ نے بھی اپنا میلاد بنایا ہے یا نہیں؟ سامعین عزیز وقار، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو آپ بیان فرماتے ہیں۔ حدیث کا یہ مفہوم سماعت فرما لیجئے۔ میرے آقا اپنے میلاد کی خوشی میں 2 دمبے ذبح کر کے اپنا میلاد کرواتے ہیں، ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں اور اپنا میلاد کرواتے ہیں۔ لوگوں نے اس پہ کہہ دیا یہ تو ان کا حقیقہ تھا، آقا کا میلاد نہیں تھا۔ کیوں کہ آقا کا حقیقہ جو تھا وہ زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا، وہ منسوخ ہو چکا تھا، اس لیے آقا دو جہان نے اپنی زندگی میں اپنے اس زمانے میں آ کر اپنا میلاد نہیں کروایا بلکہ اپنا حقیقہ دیا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے حالانکہ آپ کا حقیقہ آپ کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ اگر اس چیز کو منسوخ مانا جائے، زمانہ جاہلیت کی دلیل کو مان کر اسے منسوخ مانا جائے تو خدیجہ الکبریٰ سے نکاح میرے آقا کا زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، اسلام اتنا نہ پھیلا تھا، اس وقت میرے آقا کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا تھا۔ علماء تشریف فرما ہے اگر حقیقہ کو منسوخ مانا جائے تو پھر ان کا نکاح کس طرف چھوڑیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر نکاح منسوخ نہیں ہوا ہے تو پھر حقیقہ بھی منسوخ نہیں ہوا ہے۔ آقا نے اپنی آیات کے اندر اپنے زمانے کے اندر جو دمبے ذبح کر کے لوگوں میں جن کا گوشت تقسیم کیا ہے وہ حقیقہ نہیں تھا بلکہ آقا کا اپنا میلاد تھا۔ پتہ یہ چلا آقا نے اپنے میلاد کی خوشی میں دمبے ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا ہے جو آج اہل سنت کر رہے ہیں۔ آقا نے ہمیں اپنی سنت دے کر گئے ہیں، ویسے نہیں گئے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، وقت بہت مختصر ہے، حضرت علامہ بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ 3 دلائل آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین عزیز وقار، اب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے۔ پہلے یہ سنیے میلاد ہے کیا؟ میلاد یہی ہے کہ آقا کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، رب تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس کے مصطفیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ کہ میلاد آپ کی پیدائش کے دن کو منایا جائے، آپ کے آنے کی خوشی کو منایا جائے، یہی میلاد ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج چھتروں والوں نے آپ کو جمع کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی کی ارواح، آج میری بارگاہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں، تجھ سے میثاق لیتا ہوں، اپنے نبی کا میلاد بیان کرتا ہوں۔ تمام انبیاء کو جمع کر کے میرے اور آپ کے رب نے، کائنات کے رب نے انبیاء کی ارواح کو نبیین کے لفظ سے مخاطب فرما کر کہا میرے انبیاء کی ارواح آج میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا جلسہ کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا میرے نبیوں میں تجھ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا عہد لینا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر مجھے رب مانتے ہو تو پھر میرے اس عہد میں شامل ہو جاؤ، میرے اس جلسے میں شامل ہو جاؤ کہ تمہارے بعد میرا ایک محبوب نبی آنے والا ہے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی رسالت کو ماننا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کا زمانہ آخری ہوگا۔ تمام انبیاء نے کہا اے رب العالمین، وہ کون سا انسان ہے جسے تو دعوت دے رہا ہے، جسے تو مبعوث فرما رہا ہے اور ہم سے عہد لے رہا ہے؟ میرے رب نے اعلان کیا میرے انبیاء کی ارواح، میرے نبیوں، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ انسان ہے جس کی نبوت کی مہر اگر تمہاری نبوتوں پہ سخت نہیں ہوگی تو تمہیں میں نبوت عطا نہیں کروں گا۔ وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جس کی رسالت کی نبوت تمہاری رسالت پر سخت نہیں ہوگی تو میں رب کعبہ کو اس بات کا اعلان کرتا ہوں تمہیں میں رسالت عطا نہیں کروں گا، تمہیں میں اس وقت رسالت اور نبوت عطا کروں گا، تمہیں اس وقت میں نبی بناؤں گا، تمہیں اس وقت شریعت دوں گا جب میرے مصطفیٰ، میرے محبوب نبی کی نبوت کی مہر تمہاری رسالت اور نبوت پر لگے گی۔
پتہ یہ چلا آخر الزمان نبی کی نبوت کے بغیر، آپ کی مہر کے بغیر کسی نبی کو رسالت نبوت نہیں ملی ہے۔ اور آج 14ویں صدی کے لوگوں، اگر نبی کو نبوت میرے مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی ہے تو تم کیسے میرے نبی کی ہم بلا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ ارے میرے نبی نے تو یہ فرما دیا کہ ایکم مثلی، میری مثل تو میں سے کون ہے، تم کیسے مثل بنتے ہو؟ رب نے تو کہا میرے نبی کی مثل تو کوئی اور میرا نبی بھی نہیں ہے۔ آج کا انسان کیسے میرے نبی کی مثل ہو سکتا ہے؟ سامعین ذی وقار، آج کا بد آدمی جو میرے نبی کی مثل بننا چاہتا ہے، جب کسی کمرے میں جاتا ہے تو جنات کی شکل والا منحوس چہرہ جب کمرے میں کی روشنی میں جاتا ہے تو روشنی مدم نظر آتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جب کمرے میں جاتے تھے، سنیے آپ کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا دو جہاں میرے گھر میں تشریف لائے تو آپ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم جب سے آپ میرے گھر میں آئے مجھے چراغ جلانے کی حاجت نہیں آتی تھی، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت حولہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ مجھ سے حضرت بی بی آمنہ بیان کرتی ہے کہ مجھ سے حضرت حولہ نے پوچھا کہ بی بی آمنہ یہ تو بتا کہ آج ان دنوں کے اندر اپنے گھروں میں، اپنے آستانہ اقدس میں رات بھر چراغ جلائے رکھتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تمہارے گھر میں روشنی نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والی سن لیں، میں نے گھر میں چراغ نہیں رکھا ہے، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں روشن ہے، بلکہ جو روشنی تمہیں نظر آتی ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر آپ پیدا ہوئے، خرج منی نور، جب میرے بطن اقدس سے ایک نور نے جنم لیا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ شام کے محلات اس نور سے مجھے روشن نظر آئے ہیں۔ سامعین ذی وقار، وہ تو وہ بشر ہیں جن کی بشریت کی مثل کوئی بشر نہیں ہو سکتا ہے، اور آج کل ایک عام انسان کیسے ان کی مثل ہو سکتا ہے؟ سامعین ذی وقار، بات چل رہی تھی میلاد کے ثبوت کی۔ آئیے اسلام کی تاریخ، ہسٹری آف اسلام ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ اہل اسلام نے بھی کوئی میلاد کی محفل بنائی ہے، کوئی آپ کی طرح میلاد کی محفل سجائی ہے یا نہیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ اس بات کو نقل فرماتے ہیں، علماء کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اپنی بات نہیں بیان کرتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما زال اہل الاسلام یحفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اہل اسلام ہمیشہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت کے مہینے میں محفلیوں کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا آج چھتروں والوں نے میلاد کی محفل کا انعقاد نہیں کیا، ڈڈیال والوں نے نہیں کیا، کشمیر والوں نے نہیں کیا، پاکستان والوں نے نہیں کیا، بلکہ ما زال اہل الاسلامی، اہل اسلام ہمیشہ سے، ما زال کا لفظ یہ بتا رہا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اہل اسلام ہمیشہ سے آقا دو جہاں کا میلاد کرتے آئے ہیں۔ آئیے ایک اور مفسر کی بات، ایک محدث کی بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ ابھی میں نے اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا جو میں نے پڑھی ہے، صرف ان محدثین کی، اہل اسلام کی ابتدائی تاریخ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں تو یہ جواب لے کر جائیں کہ مجھ پر سوال کسنے والے، ہمارے پاس جواب بھی موجود ہے، ہم کوئی عام سنی نہیں ہے بلکہ آقا کے محب ہیں، آقا سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ محبت دلیل کے بغیر نہیں ہے بلکہ رب بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور فرماتا ہے تم بھی میرے محبوب سے محبت کرو۔ سامعین ذی وقار، حضرت امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس بات کو نقل فرماتے ہیں، آج سے تقریباً غلطی نہ ہو جائے 750 سال پہلے یہ محدث گزرے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، امام شمس الدین الجزری اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا میلاد آج ڈڈیال والوں نے نہیں سجایا بلکہ ما زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کا میلاد، آپ کی ولادت بشہادت میں خوشی کا اظہار ہمیشہ سے اہل اسلام
ما زال اہل الاسلام، ہمیشہ سے اہل اسلام یحتفلون، خوشی کا اظہار کرتے آئے ہیں بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت کے مہینے میں ہمیشہ سے خوشیوں اور محفلوں کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، شاید آپ نے ذہن میں کوئی یہ سوال سوچے کہ کیا یہ سنی فضول خرچی کرتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، فروٹ دیتے ہیں، مولویوں کو پیسے دیتے ہیں، بھائی کس لیے دیتے ہو؟ فضول خرچی کرتے ہو؟ آؤ تاریخ ہسٹری آف اسلام سے بتاتا ہوں، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ امام شمس الدین الجزری سے پوچھئے انہوں نے کیوں فضول خرچی کی ہے۔ اگر آج ہم پر یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ سنی فضول خرچی کرتے ہیں، ارے یہ فضول خرچی ہے تو کتوں کی لڑائی میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے۔ امام شمس الدین الجزری یہ بیان فرماتے ہیں کہ ما زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ سے اہل اسلام آقا علیہ السلام کی ولادت بشہادت کے مقدس مہینے میں محفلوں کا انعقاد کرتے رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لِيَالِهِ، اور اس کی راتوں میں صدقہ خیرات کرتے رہے ہیں۔ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ، مختلف قسموں کا صدقہ کرتے آئے ہیں۔ صرف آج ہم لوگ چاول بھی دیتے ہیں، فروٹ بھی دیتے ہیں، جو میسر ہوتا ہے مٹھائی وغیرہ وغیرہ سب دیتے ہیں۔ اسی لیے امام شمس الدین الجزری نے کہا ہے بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ، ایک صدقہ نہیں بلکہ مختلف قسموں کا صدقہ کرتے رہے ہیں۔ جتنی کسی کو استطاعت تھی اتنا صدقہ دیتا آیا ہے۔ اس لیے 14ویں صدی کے بعد آنے والے لوگوں یہ ثبوت اپنے پلے باندھ لو، امام شمس الدین کا یہ فرمان اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، جنہوں نے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ لوگوں میں یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ ایمان والے ہمیشہ سے یتصدقون فی لیالہ، اس مہینے کی راتوں میں صدقہ خیرات کرتے رہے ہیں، بِانواع الصدقات، اور مختلف قسموں کا صدقہ کرتے آئے ہیں۔ وَيُسْخَرُونَ السَّرُورَ، اور صدقہ خیرات کر کے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار کرتے آئے ہیں، اپنے چہرے پر حیرانگی اور مانوسی کے اظہارات لے کر نہیں کرتے رہے، بلکہ یُسْخَرُونَ السَّرُورَ، محبت اور سرور اور سکون و اطمینان خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے، اور اہل اسلام کی یہ سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، رب العالمین کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، تبع تابعین کی سنت ہے، اور پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی سنت ہے۔ سامعین عزیز بکر، پتہ یہ چلا کہ میلاد بنانا جائز ہے، اور فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے مستحب یہ جو ہے اس کی حیثیت ہے، لیکن محبت والوں نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح میلاد بھی فرض ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میلاد شرع تو کہہ رہی ہے کہ مستحب عمل ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے اور فرض ہے۔ کیوں؟ آئیے ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ واقعی یہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سے کسی نے سوال کیا، صداقت کے شہنشاہ یہ تو بتا دیجئے، آپ آقا کے قدموں میں رہنے والے ہیں، یار غار ہیں اور یار مزار بھی ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ محبت والوں، آقا کی محبت کی بات بتا رہا ہوں، ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، سبحان اللہ کی صدائیں لگائیے۔ ابو بکر صدیق سے سوال ہوا کہ ابو بکر صدیق آپ یہ بتائیں کہ آقا سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا آقا کے رب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ صداقت کے شہنشاہ اپنی صداقت والی زبان سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ اعلان آج ابو بکر صدیق کی زبان سے سن لیجئے کہ میں رب سے زیادہ رب کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ سوال پوچھنے والا حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر صدیق آپ نے کیا کہہ دیا؟ آج آپ نے کیا کہہ دیا؟ رب کی محبت پر مصطفیٰ کی محبت کو ترجیح دے دی، کہیں کوئی شرک تو نہیں کر دیا ہے جس طرح آج کہتے ہیں؟ کیا کر دیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا سوال کرنے والے ابو بکر صدیق کی زبان سے اعلان سن لیجئے اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں جواب دے کر جا رہا ہوں۔ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ رب سے زیادہ مجھے محبت مصطفیٰ سے ہے۔ کیوں؟ سوال کرنے والے اگر سوال کیا ہے تو جواب بھی سن لے۔ ارے ہسٹری آف اسلام
ابو بکر کے صدیق کے فرمان کو سنہری حروف سے نقل کرتی ہے کہ مجھ سے سوال کرنے والے سن، میں نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ پہلے خدا بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا، لیکن مجھے خدا کی خدائی کا پتہ نہیں تھا۔ رب موجود تھا، میں بھی موجود تھا، تو بھی موجود تھا، نہ تو تجھے رب کی ربوبیت کا پتہ تھا، نہ مجھے رب کی ربوبیت کا پتہ تھا۔ اگر ہمیں تجھے اور مجھے رب کی ربوبیت کا پتہ چلا ہے، خدا کی خدائی کا پتہ چلا ہے، خدا کے جبار و قہار ہونے کا پتہ چلا ہے، تو مصطفیٰ کے وسیلے سے پتہ چلا۔ پہلے رب بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ رب کیا ہے، رب کہاں ہے، رب کون ہے۔ جب مصطفیٰ کو بھیجا گیا تو مصطفیٰ نے آ کر بتایا ابو بکر صدیق ایک وحدہ لا شریک بھی ہے، اور اس کی ربوبیت پر ایمان لا اور میری مصطفی پر ایمان لا۔ پتہ یہ چلا جب تک محبت مصطفیٰ نہیں ہے محبت خدا ہو نہیں سکتی ہے۔ ارے کیوں؟ آئیے، وقت مختصر ہے۔ سامعین دے وقر، ہر انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر جب مسلح پر کھڑا ہوتا ہے، علماء تشریف فرمائیں ہر صاحب علم صاحب دانش اس بات کو تقریباً سارے ہی اس کو جانتے ہوں گے، جب مسلح امامت پر کھڑا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرتا ہے، اے رب العالمین تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو مالک یوم الدین ہے، تجھ کی تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جب یہ دعا کرتا ہے صاحب علم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور عرفاء کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے، الہی یہ دعا تو سکھا دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ مفسرین محدثین اس بات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں کہ ذہن میں سوال پیدا کرنے والے انسان سن لے، اگر تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، یہ التجا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو سن لے یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، یہ کون سا راستہ ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ سوال کرنے والے اہدنا الصراط المستقیم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی ذات صراط مستقیم ہے، اور مصطفیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چل ہی نہیں سکتے ہیں، سیدھا راستہ ہمیں مل ہی نہیں سکتا ہے۔ سامعین ذی وقر، علماء کا خطاب بھی ہم نے سننا ہے، حضرت علامہ مولانا تشریف فرمائیں، آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ موضوع تو ایسا پیارا ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو سناتا ہی چلوں، لیکن وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ قرآن مقدس فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آئیے اس کا شان نزول مختصر سے الفاظ میں سن لیجئے کہ یہ آیت رب تعالیٰ نے کیوں نازل کی، کس مقام پر نازل کی، کس موقع پر نازل کی۔ سامعین ذی وقر، مفسرین جید مدلل مفسرین جو ہیں وہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، ایسی آیات پر پہنچے جہاں حضرت خلیل اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امت کا تذکرہ رہا تھا۔ آپ نے اس امت کے پر نازل ہونے والے رب کے عذابوں کا جب تذکرہ پڑھا آپ کو اپنی امت یاد آ گئی۔ جب امت یاد آئی آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ رب کعبہ کو اپنے محبوب کا پریشان ہونا و دعا کے چہرے پر آنسو کا جاری ہونا برداشت نہ ہوا۔ جبریل کو حکم دیا یا جبریل اذهب الى محمد، ہے جبریل میرے محمد کی بارگاہ میں جا، اور وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، فَاسْأَلْهُ، لیکن پھر بھی میرے محبوب سے سوال کر، مَا يُبْكِي، اے محبوب تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے آج کیا کیا بیان کروں، آج کا انسان میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے انہیں پریشان کر رہا ہے۔ ارے اس آیت کا ترجمہ پڑھ اور اس کا شان نزول پڑھ اور سبق حاصل کر لے۔ اگر میرے مصطفیٰ اس وقت اس زمانے کے اندر ذرا بھی پریشان ہوتے تھے تو رب گوارا نہ کرتا تھا،
بلکہ جبریل کو حکم دیتا تھا جا جبریل میرے محبوب سے کہہ کہ پریشان کیوں ہو رہا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں نوری کے سردار کو بھیج دیتا تھا. جب وہ آتے ہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں, جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب ذرا یہ تو بتا دیجئے پریشان کیوں ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جبریل مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے. جبریل دوبارہ بارگاہ خدا بندی میں جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب اس وجہ سے پریشان ہے, اپنی گناہگار امت کے بارے میں سوچ کر پریشان ہے, ان کے نامہ اعمال کو دیکھ کر پریشان ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جاؤ جبریل وقت ضائع کیے بغیر جاؤ, یا جبریل اذهب الى محمد میرے محمد کی بارگاہ میں جاؤ وقل انہیں کہہ دو انا سنردیک فی امتک, اے میرے محبوب پریشان نہ ہو ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دیں گے. اور ادھر سے یہ آیت بھی نازل کر دی وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب آپ ناراض نہ ہوں پریشان نہ ہوں, ہم ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب آیت نازل ہو گئی تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہونے والا یہ فرمان اور میرا یہ آخری کلام آپ سن لیجئے. میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا, امام بیکی نے اس بات کو نقل کیا ہے, متفق علیہ حدیث ہے, میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا قیامت تک آنے والے میرے غلاموں واللہ لا اردا, خدا کی قسم میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک, واللہ لا اردا من واحد من امتی فی النار, جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا خدا کی قسم میں رب سے راضی نہیں ہوگا. جب یہ مصطفیٰ نے اعلان کیا اس وقت رب نے کہا میرے محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تجھے عطا کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا سے سچی اور پکی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جی حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو گرما رکھے تھے. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. اپنے سینے کی بات کرتے ہیں ہر کرینے کی بات کرتے ہیں, اپنے سینے کی بات کرتے ہیں ہر کرینے کی بات کرتے ہیں, دل میں سائیں مدینہ آ جائے تو یوں مدینے کی, اپنے سینے کی بات کرتے ہیں ہر کرینے کی بات کرتے ہیں, دل میں سائیں مدینہ آ جائے تو یوں مدینے کی دعا کرتے ہیں کہ رحمت کا خزینہ ہے مدینے کی گلی میں, رحمت کا خزینہ ہے مدینے کی گلی میں, جنت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں, ہر دکھ کا دعویٰ ہے مدینے کی گلی میں, ہر غم کا آسرا ہے مدینے کی گلی میں, بے ساروں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں, بے چاروں کا چارہ ہے مدینے کی گلی میں, کائنات کا دلہا ہے مدینے کی گلی میں, خدا کی دلیل ہے مدینے کی گلی میں, خدا کی رضا ہے مدینے کی گلی میں, خدا کی دلیل ہے مدینے کی گلی میں, قرآن کی تفسیر ہے مدینے کی گلی میں, صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں, عمر کی عدالت کیا مدینے کی گلی میں, عثمان کی صحابت کیا مدینے کی گلی میں, علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں. ارے ایک میم کا پردہ ہے, ارے ایک میم کا پردہ ہے, اگر اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں. ارے ایک میم کا پردہ ہے, ارے ایک میم کا پردہ ہے, اگر اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں. مجھ سے مت پوچھو کیا ہے سرکار کی گلی میں, مت پوچھو کیا ہے سرکار کی گلی میں, ایک جشن سا پیا ہے سرکار کی گلی میں, آنے کو آگے ہیں گھر اپنے مگر دل رہ گیا ہے مدینے کی گلی میں. کس کو بتاؤں میں خود جا کے کوئی دیکھے, کس کو بتاؤں میں خود جا کے کوئی دیکھے, جنت کا در کھلا گیا مدینے کی گلی میں. کس کو بتاؤں میں خود جا کے کوئی دیکھے, کس کو بتاؤں میں خود جا کے کوئی دیکھے, جنت کا در کھلا گیا مدینے کی گلی میں. آمین بلا تاخیر. اپنے معزز مہمان میری مراد فخر اہل سنت, اساسہ اہل سنت, باامن عالم دین حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری محمد فاضل نقشبندی صاحب, وہ اسٹیج کی زینت تو بنے ہوئے ہیں, مائک کی زینت بڑھے اور ہم اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو گرمائے. ان کی آمد سے پہلے اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, جشن میلاد مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ, علماء اہل سنت.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين محمد جلني سے سینے میں ہے حب احمد جلنی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے حب احمد جلنی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں غم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے کیا مقدر ہے صدیق فاروق کے کیا مقدر ہے صدیق فاروق کے جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے حب احمد ازل سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا
کیسی خوشبو نہ سونگی کسی پھول سے، کیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ سب تعریفیں اس مالک الخالق کے لیے، اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس بزم کو بڑے خوبصورت انداز سے سجایا گیا، جس طرف بھی نظر دوڑائی جاتی ہے عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب غفیر نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اپنی محبت کا جس طرح بھی ہو سکتا ہے اظہار کرتا ہے۔ آپ نے اس بزم کو سجایا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو جنہوں نے اتنی عظیم محفل سجائی، اتنی محنت کی، کوشش کی، کاوش کی۔ آپ سبھی حضرات نے ان کی سرپرستی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کا آنا جانا، اس محفل میں شرکت کرنا، بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر، یہ محفلیں، یہ رونقیں زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوا کرتی۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب آئے نہیں بلائے بیٹھے ہیں، آپ آئے نہیں بلائے بیٹھے ہیں۔ جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں وہی یہ محفلیں سجاتے ہیں، اور جو حضور کی محفلیں سجاتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تاجدار کائنات کی یاد میں مگن رہتے ہیں، انہیں عطا کیا کیا جاتا ہے۔ آپ آئے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے نوجوان محنت کر رہے ہیں، دن رات، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ آپ اپنی نیندیں خراب کیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گرامی قدر آپ اگر آئے تو آپ کو عطا کیا کیا جاتا ہے۔ محفل سجاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو عطا آپ کو کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ دو چار اس حوالے سے باتیں کرنے کے بعد آگے چلوں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں حج کو جاتا ہوں